جو پلٹنا جھپٹ کر پلٹنا چل رہا ہے، خبریں آتی ہیں کہ معاملات کہیں سمٹنے کی جانب جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ معاملات اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے پھر بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اس کی وجہ ری ڈیفینیشن آف پاور سینٹرز ان پاکستان۔ پہلے ہمیشہ 3 پاور سینٹرز رہتے تھے، ایک تھی حکومت جو الیکشن جیت کے آیا کرتی تھی، دوسری اسٹیبلشمنٹ اور تیسری عدلیہ۔ اب پی ڈی ایم کی سابقہ حکومت نے عدلیہ کو اڑا دیا، اسٹیبلشمنٹ نے اس حکومت کو اڑا دیا۔ یہ جو بھی ریسنٹلی ہم نے قانون سازی کی ہے، آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ 4 نومبر 7:18 کے اجلاس شروع، 5 بجے تک صرف 3 آدمیوں کو پتا تھا، وزیر قانون کو، وزیر اعظم آصف علی زرداری صاحب کو، بلاول بھٹو اٹارنی جنرل کو بھی نہیں پتا تھا، جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ صرف ہم نے عدالتی معاملات پہ کوئی قانون سازی کرنی۔ انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ باقی معاملات بھی سامنے۔ عمران خان صاحب کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے انداز میں ایک نوشن کے ساتھ جواب دیتے۔ ہی آلسو نوز کہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی ڈائنامکس کیسے بدل رہے ہیں۔ ایک صاحب ان سے ملے تو انہوں نے پہلا سوال کیا کیا بنام دی تھی الیکشن۔ ہی واز ریلیکس اینڈ ریلیوڈ اینڈ ہی بلیوز کہ ٹرمپ کے آنے سے دنیا بھر کے اوپر بہت گہرے اثرات ہوں، لیکن ساتھ انہوں نے وہ اسٹیٹمنٹ بھی دی کہ ہم صرف چاہتے ہیں وہ نیوٹرل رہیں۔ السلام علیکم، تھرڈ امپائر دیکھنے کا بہت شکریہ۔ دیر سیمز ٹو بی اے چینج ان پاکستان تحریک انصاف پالیسی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانی پالیسی کی طرف دوبارہ اب تحریک انصاف جاتی نظر آ رہی ہے۔ آج گو کہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے سیاستدانوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود نہیں ملنے دیا گیا اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے، لیکن وکلاء کی ملاقات ہوئی، کچھ صحافیوں کی بھی رپورٹ ہوئی ہے کہ غالباً ملاقات ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ آئی، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ ایک چیدہ اس میں جو باتیں ہم پروگرام میں تو ڈسکس کریں گے، لیکن صرف رن ڈاؤن بیان کرنے کے لیے یہاں پہ عرض کر دوں کہ ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ احتجاج از دا اونلی آپشن، امریکہ سے انہیں کوئی توقع نہیں ہے، پاکستان سے ہی وہ ایک ایفرٹ کر کے اور ایک تحریک چلا کے وہ جیل سے باہر نکلیں گے۔ اور اس کے علاوہ اہم ترین بات یہ ہے کہ کچھ عرصے سے ایک اہم شخصیت کا نام، نیملی آرمی چیف کا نام، وہ نہیں لے رہے تھے، رپورٹ نہیں ہو رہا تھا ایٹ لیسٹ، اور اس کے بابت انہوں نے یہ کہا بھی کہ جو باتیں میں کرتا ہوں وہ ٹی وی پہ نہیں آتی، وہ اخباروں میں بھی نہیں چھپ رہی۔ آج بھی انہوں نے یہ بات کی، تو ہمیں تو یہ پتہ چلا تھا کہ وہ نام نہیں لے رہے، لیکن آج تو انہوں نے نام لیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ انٹرنل میٹر نہیں ہے فوج کا، جو ایکسٹینشن کہہ لیجیے یا پھر مدت ملازمت میں جو توسیع ہوئی آرمی چیف کی اور سروسز چیفز کی، کیونکہ اگر نیوٹرل ہوتے آرمی چیف صاحب تو پھر معاملہ کچھ اور ہوتا۔ اس کے علاوہ جو ٹاپکس ہیں وہ پھر ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ حبیب اکرم صاحب، اجمل جامی صاحب، السلام علیکم۔ حبیب صاحب، یہ جو پلٹنا جھپٹ کر پلٹنا چل رہا ہے، خبریں آتی ہیں کہ معاملات کہیں سمٹنے کی جانب جا رہے ہیں اور رجوع کرنے کا فیصلہ نہیں میں کہوں گا لیکن ذہن بنا ہے اور پھر مقتدرہ حلقوں میں، پھر اس کے بعد دوبارہ معاملات اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے پھر بگاڑ پیدا ہو گیا۔ یہ کیا چل رہا ہے اس وقت آپ کے خیال میں؟ اس کی وجہ ہے کہ ری ڈیفینیشن آف پاور سینٹرز ان پاکستان۔ اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو پہلے ہمیشہ 3 پاور سینٹرز رہتے تھے، ایک تھی حکومت جو الیکشن جیت کے آیا کرتی تھی، دوسری تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ، ان دس کیس آپ اس کو زیادہ تر لوگ فوج کے نام سے بھی اس کو کہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک زیادہ کمپریہنسو ٹرم ہے۔ اور تیسری تھی جی بعض لوگ ملٹیبلشمنٹ تو، اور تیسری تھی عدلیہ۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے میں جو تبدیلیاں آئی ہیں ان کے بعد تمام کی تمام جو پاور سینٹرز ہیں وہ عملی طور پر ختم ہو چکے ہیں، 2، اور صرف ایک اسٹیبلشمنٹ کا جو پاور سینٹر ہے وہ باقی ہے۔ اس کی آپ مثال دیکھ لیجئے کہ 2022 میں جب عمران خان کی حکومت گرائی گئی تو اس وقت وہ گرائی گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، جو حکومت بنائی گئی تھی وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے تھی، جو چلائی گئی تھی وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے تھی۔ اور اس دوران ایک فیصلہ آیا تھا عدلیہ کا جس میں کہا گیا تھا کہ 14 مئی 2023 پنجاب میں الیکشن کی تاریخ ہوگی، اور عدلیہ کا وہ فیصلہ ہوا میں اڑا دیا گیا۔ بندیال صاحب، عمر عطا بندیال صاحب کے سربراہی میں جو قائم بینچ تھا اس نے یہ فیصلہ دیا تھا، اور عدلیہ کو اندر سے فائز عیسیٰ صاحب نے برباد کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ عدلیہ کے اندر جو فائز عیسیٰ صاحب تھے وہ بھی کوئی عدالت کے نمائندے کے طور پہ کام نہیں کر رہے تھے، بلکہ امکان غالب یہ ہے کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی یا اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے طور پر کام کر رہے تھے۔ تو انہوں نے اندر سے ڈائنامائٹ لگا دیا۔ الیکشن کمیشن بھی ایک چھوٹا سا پاور سینٹر ہوتا تھا بٹ سبجیکٹ ٹو عدلیہ ہوتا تھا، یہ عدلیہ سے نیچے ہوتا تھا۔ اب جب آپ نے اس حکومت جو پی ڈی ایم کی سابقہ حکومت تھی اس نے عدلیہ کو اڑا دیا،
اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے اس حکومت کو اڑا دیا. 8 فروری 2024 وہ دن تھا جس دن پی ڈی ایم کے اندر شامل سبھی جماعتوں کی باقاعدہ موت ہو چکی تھی. اور دراصل وہ موت ہارنے کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی, وہ الیکشن جیتنے کی وجہ سے ہوئی تھی, کیونکہ اصل میں فارم 45 کے مطابق اور ووٹوں کے مطابق تو جیتے عمران خان اور ان کی پارٹی, یعنی جیت کر بھی ہار گئے. لیکن جو نہیں, یہ اس کو جیت کر ہار نہیں کہتے, اس کو وہ تو ایک بڑا شاعرانہ سا ایک خیال ہے نا, ہم کروڈ پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں. اس دن پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی اور اس کے متحدہ قومی موومنٹ, ان کا ڈیمائز جو ہوا تھا نا پولیٹیکل, وہ 8 فروری 2024 کو ہو گیا تھا. ٹھیک. اس کے بعد جو ہیں وہ بڑھاوے ہیں, پتلیاں ہیں, کاٹھ کی ہیں, لوہے کی ہیں, پیتل کی ہیں, آپ انہیں جو کچھ مرضی کہہ لیں, یہ کاغذ کے پھول ہیں, آپ انہیں کچھ بھی کہہ لیں. لیکن اس دن مسلم لیگ نون نے باقاعدہ اپنے آپ, اب مسلم لیگ نون cease to exist. سر آئینہ میرا عکس ہے, پس سر آئینہ سیاسی خودکشی ہے بظاہر. اچھا تو دیکھیے اس دن پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی ختم. اب جو آپ کے پاس موجود رہ گیا وہ تو پھر وہ ہے نا جس کو اسٹیبلشمنٹ نے فارم 47 دیا ہوا, جی, جس اسمبلی کو فارم 47 اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ملا ہوا ہے, تو اس کے بعد آپ اس سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ کیا وہ خود کو ایکسرٹ کرے گی؟ کیا وہ اپنے ہونے کا, اپنے وجود کا احساس دلائے گی؟ بالکل نہیں دلائے گی. وہ تو جو کچھ ہو رہا ہوگا دراصل اسی کے ساتھ چلتی رہے گی. تو میں آپ کو اس میں عرض کروں کہ یہ جو بھی ریسنٹلی 4 نومبر کو جو ہم نے قانون سازی کی ہے, جس میں امریکی انتخاب سے ایک دن پہلے, اس قانون سازی کا جو ایک حصہ ہے, یعنی وہ حصہ جو مسلح افواج اور ان کے عہدیداروں کی میعاد عہدہ بڑھانے سے متعلق ہے, آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ 4 نومبر کو 7:18 پہ شاید یہ اجلاس شروع ہوا. یہ 5 بجے تک صرف 3 آدمیوں کو پتا تھا حکومت میں 3 آدمیوں کو, 4 آدمیوں کو ٹو بی ایگزیکٹ. صحیح. وزیر قانون کو, وزیر اعظم کو, آصف علی زرداری صاحب کو, بلاول بھٹو زرداری کو, اٹارنی جنرل کو بھی نہیں پتا تھا. اٹارنی جنرل کو بھی نہیں پتا تھا, جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے انہیں بھی نہیں. انہیں تو کبھی بھی کچھ نہیں پتا ہوتا نا ویسے. اچھا, انہیں پتا تھا کہ صرف ہم نے عدالتی معاملات پہ کوئی قانون سازی کرنی ہے. انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ باقی معاملات بھی سامنے آئیں گے. تو اب آپ ذرا تصور کر لینا کہ ایسی سچویشن میں جہاں پہ آپ کی قومی اسمبلی اور سینٹ اور اس کے حریت پسند اسپیکر اور چیئرمین اس طریقے کی قانون سازی کروا رہے ہو, اچھا میرا تو خیال ہے پھر آپ مولانا نے کو پتا پاور سیکٹرز, مولانا کو بالکل نہیں پتا تھا. میرا خیال ہے سر مولانا کو اس سے پہلے نہیں پتا تھا. دیکھیے 5 آپ 4 کر لیں, میرا خیال ہے ان کو آئیڈیا تھا. بالکل. چلیے اب میں آپ کو کیا عرض کروں. اچھا, یہ جتنا پی ٹی آئی کو پتا تھا اتنا باقی سب کو پتا تھا. اور بتا, ٹھیک ہے, اور میں آپ کیا عرض کروں, اس سے زیادہ میں کیا کہوں. چلیں. تو دیکھیے اپنے وہ پاور سینٹرز اپنے ہاتھ سے ملیامیٹ کر دیا, عدالت آپ نے ملیامیٹ کر دی. اب آپ کے پاس بیچ میں انٹرفیس کوئی نہیں رہا. میں شہباز شریف کو برا کہوں تو کیوں کہوں, کوئی بھی ان کا جو مخالف ہے انہیں برا کہے تو کیوں کہے. آپ دیکھ لیجئے مولانا فضل الرحمان شہباز شریف کو کچھ نہیں کہتے. نہیں بالکل, ان نام تک نہیں لیا. اچھا, ان کی جو خود اپوزیشن لیڈر ہے اسمبلی کے اندر, وہ شہباز شریف کو صرف پرانی باتیں یاد دلاتے ہیں, ان کے اوپر ذمہ داری کوئی نہیں ڈالتے. ٹھیک کرتے ہیں. تو جب آپ نے یہ پاور سینٹرز ختم کر دیے, انٹرفیسز ختم کر دیے, تو اب آپ کے پاس ایک ہی جگہ بچی. اب بتائیے کہ عمران خان ہو یا عمران خان کی جگہ کوئی بھی ہو, وہ بات کس سے کرے گا, توقع کس سے باندھے گا, امید کس سے لگائے گا, شکایت کس سے کرے گا, شکوہ کس سے. تو حبیب صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ اب پاور اتنی زیادہ اور وہ ہر طرف سے وہ مرکوز کنسولیڈیٹ ہو گئی ہے ایک جگہ پہ, تو لہٰذا جہاں پہ وہ کنسولیڈیٹ ہوئی ہے بات تو وہیں سے ہوگی نا. ایکسٹریم پاور نہیں, بات تو وہیں سے ہوگی, لیکن ادھر بھی کچھ رعونت کہہ لیجئے یا ادھر کچھ زوم بڑھ گیا ہے, ادھر تھوڑا. میرا خیال ہے حبیب صاحب کے ریشنل میں تو جسٹیفائی ہوا نا,
کہ چونکہ یہ ہے اس کی جسٹیفیکیشن. ریشنل میں جسٹیفائی ہوا کہ اب پھر جو یہاں نہ کیا جائے یہاں بات نہ کیجیے کہاں اچھا کیجیے. یہ جو جہاں آپ آ رہے ہیں وہ زیادہ دلچسپ, وہ اگلی بات ہے, وہ اگلی بات جی وہ دلچسپ نقطہ ہے. نہیں تو وہی آپ میں چاہ رہے ہیں پہلے میں بولوں؟ ہاں جی جی پلیز. اس لیے تو ہم خاموش ہو گئے فوراً. چلو مجھے ذرا لفظ ڈھونڈنے دیں. آ جائے وہ نہ کہہ دو بس چپ. اچھا نہیں, دیکھیے جو جیل کے اندر کی خبر ہے, جیل کے اندر یہ ہے کہ وہاں پہ کتنی بار کون سا لفظ استعمال ہوا ہے, یہ تک نوٹ کیا کتنی بار کون سا نام لیا گیا ہے, نام لیتے ہوئے لہجہ کیا تھا. یہ تینوں چیزیں بالکل ایک آرڈر میں ان کا ریکارڈ موجود ہے. اتار چڑھاؤ کیا تھا لفظوں کی, نشست و برخاست کیسی تھی, اور اب میں جو آپ کو بات بتاؤں گا بدن وہ بولی, آپ کے لیے وہ اسی ڈیٹا سے اٹھائی گئی بات ہے وہ کیا ہے کہ 25 اکتوبر کے بعد آج انہوں نے اس طرح کی بات کی. نہیں یہ بات ٹھیک ہے, یہ ڈیٹا میرا نہیں ہے پلیز. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. کسی ڈیٹا سائنٹسٹ کا ہوگا سر. جی 25 اکتوبر سے لے کے آج تک یہ بات پہلی بار سامنے آئی ہے. دوبارہ 25 اکتوبر سے لے کے اب تک کے دن بڑے اچھے گنے جا رہے تھے اور سوچا جا رہا تھا کہ عمران خان شاید مائلڈ ہو گئے ہیں, عمران خان کچھ سوچ رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوا. آج کی اسٹیٹمنٹ اس کے ساتھ جی اسٹیٹمنٹ نے بالکل الٹ کر دیا نا. دوسری بات یہ ہے کہ محترمہ بشریٰ بیگم صاحبہ کی رہائی کو عمران خان صاحب کے لیے ایک سی بی ایم بھی تصور کیا جا رہا تھا جس پہ پورے میڈیا میں بات ہو چکی ہے. اس سی بی ایم کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا. اور ایک موقع پہ عمران خان صاحب کے کسی قریبی, آپ یوں کہیے کہ ایسا رشتہ جو رشتہ ہونے کی بنیاد پہ جیل میں جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ پھر آئندہ تشریف نہ لائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بار بار السلام علیکم کہی گئی, وہ وعلیکم السلام کے نام پہ یہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک آدھ دفعہ وہاں پہ قبول ہو گئی بات, چل پڑی, ایک دفعہ رک گئی, پھر چل پڑی, پھر رک گئی, اور آج کے بعد تو آپ یوں سمجھے کہ اس کو رکا ہوا ہے, رکنے کا اعلان ہی سمجھیے. غالباً کو 3 میجر سلسلے تھے حالیہ دنوں میں, مہینوں دو میں. لیکن بہرحال بات آگے چلتی رہے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے عمران خان صاحب نے کہ یہ تحریک کا معاملہ آگے بڑھے گا, جی مجھے اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ایک بڑی تحریک کو شروع ہوتا ہوا دیکھنے کے لیے تیار ہو جائے. ٹھیک. اچھا سر, اس میں عرض یہ ہے کہ یہ انہوں نے تو عمران خان صاحب کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے انداز میں ایک نوشن کے ساتھ جواب دیتے ہیں, جیسے انہوں نے آج بھی دی. آج کی گفتگو جو انہوں نے کی ہے اسی کی بات آپ کریں, جنہوں نے نام بھی لیا. ہی از نون فار آل دیٹ. اب جو ہی آلسو نوز کہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی ڈائنامکس کیسے بدل رہے ہیں. مطلب ان کی اپروچ کو میں داد دیتا ہوں کہ ان کی ویژن زیادہ بہتر ہے عام سیاستدانوں کی نسبت. اور ایک صاحب ان سے ملے تو انہوں نے پہلا سوال کیا کہ کیا بنا امریکی الیکشن کا, تو تب تک 252 کا مجموعہ آیا ہوا تھا ٹرمپ صاحب کے ہاتھ میں. تو کچھ 1.5-2 گھنٹے بعد ایک اور صاحب ملے تو ان سے پوچھا انہوں نے کہ جی 270 کے قریب ہو گیا. ہی واز ریلیکسڈ اینڈ ریلیوڈ اینڈ ہی بلیوز کہ ٹرمپ کے آنے سے دنیا بھر کے اوپر بہت گہرے اثرات ہوں گے. لیکن ساتھ انہوں نے وہ اسٹیٹمنٹ بھی دی کہ ہم صرف چاہتے ہیں وہ نیوٹرل رہیں. نہیں انہوں نے کہا ہے نا, انہوں نے کہا کہ بائیڈن کے دکان بھرے گئے تھے. اور یہی نہیں بلکہ انہوں نے حسین حقانی صاحب تک کا نام لیا, وہ لابیز کا نام لیا, اور اپنے پرانے نیریٹو کو ریٹویٹ کیا تاکہ جو ان کا بیانیہ تھا کہ سازش کر کے ہمیں نکالا گیا اس پہ قائم رہیں, اور ساتھ ہی کہ بس آپ نیوٹرل رہیں. بٹ یہ کہنے کے ساتھ ساتھ ہی نوز ڈیپ ڈاؤن کہ اس کے اثرات ہوں گے. تو جہاں پچھلے 3 سلسلوں میں چلی بات میں گڑبڑ ہوئی, السلام علیکم وعلیکم السلام جو حبیب صاحب فرما رہے ہیں, وہاں ان کے ذہن میں انٹرنیشنل ڈائنامکس اور وہ ہوا جو بدلی ہے وہ بھی کہیں کار فرما ہے آج کی اس اسٹیٹمنٹ کے پیچھے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا, اگر ان فیو ورڈز وداؤٹ ایکسپلیننگ تھنگس, آج عمران کی طرف سے عمران خان صاحب کا جو یہ بیان ہے, آپ اس کو اعلان جنگ سمجھیے. اعلان جنگ سمجھیے. مطلب پراپر اعلان جنگ میں ویسے اس کو اس طرح سے ریڈ نہیں کرتا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو انہوں نے اب تک اچیو کیا ہے, جب ان کو پاور سے نکالا گیا
ڈیل کر لینا تو اس سب کو ضائع کر دینے کے مترادف ہے نا, اس سب پہ پانی پھیر دینے کے مترادف. یہی پی ٹی آئی کے جو سمجھ بوجھ والے حلقے ہیں نا, وہ اسی ریشنل کو بائی کر رہے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں. یہ صاحب نے تو اعلان جنگ کا ہے, میرا خیال ہے کہ نہیں سر, اعلان جنگ تو ان کی طرف سے ہے, بٹ ناؤ پاکستان کے فیصلہ ساز آنے والے 2-4 مہینوں کے اندر مجبور ہوں گے دس وے اور دیٹ وے ٹو انگیج ہم. اس سے پہلے کہ کوئی بھولچڑی امریکہ میں یا ٹرمپ کے ٹویٹ پہ چل جائے, اس سے پہلے کسی قسم کی انگیجمنٹ پہ مجبور ہوں گے. ریشنل یہ کہہ رہا ہے, آثار یہ بتا رہے ہیں کہ دے ول بی فورس ٹو ہیو این انگیجمنٹ ود ہم یٹ اگین. دیکھیں بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں, دونوں جگہ پہ شورش برپا ہے. مطلب وہ معاملات بہت کوئی انڈر کنٹرول اور آئیڈیل تو بالکل ہی نہیں ہے. فار فرام شورش نہ کہیے, میں چند ایریاز میں کہہ سکتا ہوں آج امن و امان کے مسائل ہیں. ایبسلیوٹلی, میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ امن و امان کے مسائل ہیں بلوچستان میں بھی. بلوچستان میں جو مسائل ہیں آپ انہیں امن و امان کے مسائل امن و امان کے نام پہ میں رکھوں گا انہیں. چلیں جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. چلیں ہم اس کو یوفمائز کر لیتے ہیں, ہم امن و امان ہی کہہ دیتے ہیں اس کو. لیکن بہرحال سمجھنے والوں کو پتہ ہی ہے کہ وہ وہاں پہ مسائل چل کیا رہے ہیں. وہ ایسے حل نہیں ہو سکتے. یہ عمران خان صاحب کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ پہ تکیہ کرنا بہت بات کی بات ہے. جو پاکستان کے اندر خاص طور پہ جہاں پہ ان کی پارٹی 2/3 سے حکومت کر رہی ہے, وہاں پہ ان کے اسسٹنس کے بغیر یہ معاملہ آگے صرف بگڑے گا مزید. آئی تھنک عمران خان نوز دس اینڈ ہی از بیٹنگ آن دس پرٹیکولر تھنگ, میری رائے میں. اور یہ بات آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی بہت اچھی طرح سے پتا ہے. نہیں پتا تو میں بہت حیران ہوں, ان کو نہیں پتا. ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ جی اب آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ تو یہ باتیں کر رہے ہیں لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کب تک آپ کو اندر رکھا جا سکے گا. سو رپورٹڈلی میں نے ایک سے زائد لوگ جو ملے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا ہاں یہ بات ہوئی ہے, لیکن پہلے وہ اس سوال کے جواب میں تھوڑے ہنس دیے اور ٹال دیا اسے. لیکن when he was asked again تو he said کہ یار نومبر مشکل ہو جائے گا شاید ان کے لیے. دس نومبر؟ ہاں یہ بات آج ہوئی ہے. آج ہوئی. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے کہا جی شاید ان کے لیے مشکل ہو جائے. سو اگر ان کو لگ رہا ہے مشکل ہو جائے تو پھر ان کی یہ اسٹیٹمنٹ کہ جی یہ اسپیکس والیوم. نہیں, انہیں کوئی اعتماد ہے اپنے اوپر. جو حبیب صاحب احتجاج کی بات کر رہے ہیں وہ 2-pronged اسٹریٹجی والی احتجاج ہے. مولانا کو دیکھیں عمران خان صاحب کے پاس راستہ کیا ہے, آپ ذرا عمران خان صاحب کے شوز میں جا کے سوچیں کیا راستہ ان کے پاس. ان کے پاس راستہ یہ ہے, نکی جی ہاں چھوٹی سی ڈیل, السلام علیکم, جیل سے باہر. اچھا, اور جیل سے باہر آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیل سے باہر آ کے بنی گالا, جیل سے باہر آ کے ایوان وزیر اعظم. یہ یوں ہو سکتا کام. اس سے تھوڑی سی مشکل ڈیل, یہ ڈیل ہے نہایت آسان, 1 منٹ والی. اس سے مشکل ڈیل کیا ہے؟ اس سے مشکل ڈیل یہ ہے کہ آپ سائڈ پہ رہیں, میں باہر آتا ہوں, میں خود نمٹ لوں گا. یہ مشکل ڈیل ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک, کیونکہ اس میں ایک پرنسپل بات ہے نا. اور تیسری بات وہ یہ ہے کہ عدالتیں مجھے رہا کریں اور عوام میرے ساتھ. یہ ہے ایک اصولی بات. تیسری آئیڈیل بڑی ہے سر. اچھا, پہلی ڈیل میں لگے گا 1 منٹ, دوسری ڈیل میں لگیں گے آپ کہہ لیں چند گھنٹے, تیسری ڈیل نہیں ملنے والی. ڈیل کی صورت میں اگر اٹ از آن دا ٹیبل تو یہ نہیں ملے گی. عمران خان صاحب 1 منٹ والی ڈیل بھی نہیں اٹھا رہے, دوسری والی بھی نہیں اٹھا رہے, وہ گھنٹوں والی ڈیل بھی نہیں اٹھا رہے, تیسری پڑے ہوئے ہیں, وہ تیسری پٹکے ہوئے ہیں. جی بالکل ٹھیک. اچھا, تیسری ڈیل پہ رہنے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں چاہیے, کچھ اس کے انگریڈینٹس ہیں نا. آپ کے دل میں یہ ایمان جاگزیں ہو کہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. ان کے ہاں تو یہ ہے, بظاہر نظر آتا ہے. ایک, پہلے تو اپنے اوپر بھروسہ ہو نا. جی. نمبر 2, پھر آپ یہ سمجھیں کہ اگر میں اس راستے میں مروں گا تو شہید کہلاؤں گا, اور اگر میں منزل پہ پہنچ گیا تو کیا کہنے. ٹھیک ہے. تیسری بات, مجھے جیل میں بیٹھ کے یہ یقین ہو کہ عوام میرے ساتھ ہیں اور میری پارٹی بھی میرے ساتھ ہے. یہ جو دوسرا حصہ ہے اس پہ یقین ہے, اس میں پارٹی کی کمزوریاں تو کچھ ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر میں نہیں, عدالتیں باہر صورت انصاف کریں گی موجودہ سیٹ اپ. نہیں وہ تو کھاتے ہی فی الحال ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک ہے,
کل ابھی آپ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچز بننے ہیں. بھائی تنخواہوں میں مراد میں اضافہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہو گیا ہے. ٹھیک. اچھا آپ نے یہ کہ جی عدالتیں باہر صورت انصاف کریں گی. سر عوام کی حد تک میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, عدالتوں سے کیا امید. چوتھا یہ ہے کہ میں باہر آؤں ہاں تو میں جب وزیر اعظم بنوں گا تو میں چیزوں کو جو بکھری ہوئی ہیں انہیں سنبھال بھی سکوں گا. یہ 4 بنیادی نکات ہیں جن کے اوپر اگر عمران خان صاحب کے آج کے بیان کو اینالائز کیا جائے تو یہ چیزیں اس کی تہ میں کار فرما ہونا ضروری ہیں میتھمیٹکلی. اب ہم ذرا ان 4 چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں. عوام ان کے ساتھ ہیں, بالکل نظر آتا ہے. اور ایک چیز اس میں صرف چھوٹی سی ایڈ کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ ایک اسٹریٹجی کے طور پہ, ایک پراپر پلاننگ کے طور پہ عوام میں بھی مایوسی پھیلانا اور عوام کو بھی ڈر خوف اپنی جگہ پہ لیکن مایوس کر دینا, یہ بھی ایک اسٹریٹجی کے طور پہ کیا جا رہا ہے. آئی کنفیس دیٹ آئی آلسو فیل پرے ٹو اٹ. ایوری ون یو نو عوام ہیں بالکل ہیں. اچھا میں آپ کو اس کا ایک اسٹیٹسٹیکل ایویڈنس دیتا ہوں. ظاہر بڑے عرصے سے اب یہ تو پاکستان میں بہت مشکل ہو گیا ہے کہ آپ جا کے پوچھیں اور ایک کام کریں اور پوری ریسرچ کر کے بتائیں کہ نواز شریف صاحب کو کتنے % لوگ چاہتے ہیں اور عمران خان کو کتنے ناپسند کرتے ہیں. لیکن آئی پور نے ایک سروے کیا, یہ بھی ریسنٹلی جو ہے جی آئی پور نے جو سروے کیا ہے اس سروے میں ایک سوال پوچھا گیا. وہ سوال یہ تھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم قومی ضرورت تھی یا سیاسی ضرورت تھی؟ سیاسی. تو اس میں زیادہ تر لوگوں نے یعنی 52% سے زیادہ لوگوں نے اس سے کہا کہ یہ سیاسی ضرورت تھی. اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون سی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, تو ان میں سے زیادہ تر پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے تھے. اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ جب پی ٹی آئی یعنی 52% کا نمبر سجیسٹ کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی آج بھی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے, اور یہ اس کا اسٹیٹسٹیکل ایویڈنس میں آپ کو ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ بہت چھوٹا ڈیٹا ہوتا ہے آئی پور کا, بہت چھوٹا ڈیٹا سیمپل سائز جو ہوتا ہے. دیکھیے اگر دھیان سے سروے کیا ہو نا تو بہت چھوٹے سے ڈیٹا کوالٹیٹیو سے کام چلتا ہے, ڈیٹا زیادہ ایکوریٹ ہوتا ہے. جی زیادہ ایکوریٹ ہوتا ہے. اس کے بعد آ جائیں, کیا عمران خان کو اس بات پہ بلیو ہے کہ وہ جو سمجھ رہے ہیں درست ہے؟ میرا خیال ہے سر اس کے نا مقابل ایک اور چیز ہے. بالکل ہے عمران خان صاحب کو یقین, لیکن اس کے مقابل دوسری چیز جو اصل میں ڈینجرس چیز ہے, میں ہمیشہ سے اس چیز میں یہی کہتا ہوں. نہیں ابھی ہم عمران خان کی اپنی بات کریں. سر وہ دوسری سائڈ جو ہے نا, وہاں پہ بھی یہ یقین ہے دیٹ آئی ایم ڈیوائنلی اپوائنٹڈ, اور اس کی بابت کچھ تقاریر جو عمران خان کو اس بات کا یقین ہے. آپ شباز صاحب کا ذکر کر رہے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ میں ڈیوائنلی اپوائنٹڈ. جی عمران خان صاحب کو یقین ہے بالکل, بظاہر ہی لگتا عوام بھی ان کے ساتھ ہے, یہ بھی فیکٹ ہے, اور انہیں اپنے بات پہ یقین بھی. عمران خان کیا انہیں عدلیہ سے جو ان کی توقع ہے کہ وہ عدلیہ کے ذریعے باہر آ سکتے ہیں, کیا یہ توقع درست؟ نہیں, آپ کے بندوبست کے بعد تو نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کی تاریخ میں یہ بندوبست جو ہے یہ عمران خان صاحب اگر اس سے کوئی توقع لگائے ہوئے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. کیا آپ یہ سمجھیے؟ سر فیلڈنگ اس لیے لگی ہے, یہ عدالتی فیلڈنگ جو ہے اس کو رکھا ہی اسی لیے گیا, اسکوائر لیگ پہ, فائن لیگ پہ, گلی پہ, سلپ پہ رکھا اسی لیے گیا کہ کوئی بھی آج جائے. اچھا میں اس پہ حتمی فیصلہ, میں اس پہ اپنی رائے محفوظ رکھتا ہوں, اور میری بلکہ محفوظ کیا رکھنی ہے عرض کر دیتا ہوں, میری رائے آپ دونوں سے مختلف ہے. وہ کیا میں مجھے یہ اس پہ ڈیبیٹیبل بات ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج جو مقدمات کی کیفیت ہے, عمران خان صاحب کے مقدمات یہ اگر چلیں, جو جن کا اب رکنے کا مجھے کوئی جواز نظر نہیں آ رہا, یہ چلیں تو شاید یہ نومبر دسمبر میں کنکلوڈ ہو جائے. مسئلہ یہ ہے سر کہ یہ مقدمات نہیں ہیں, مقدمات وہ ہیں جو اس کے بعد بننے کے چانسز ہیں, جس میں جے آئی ٹی نے چلان میں جے آئی ٹی نے پولیس نے راول پنڈی میں جی ایس کیو حملہ کیس میں چلان میں عمران خان صاحب کو نامزد کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ جو ملٹری ٹرائل والا معاملہ ہے جو جنرل فیض کا رکا پڑا ہے اس وقت کہ کیا اس کا رزلٹ آنا ہے, وہ خان صاحب کے ساتھ ہی جوڑا ہوا ہے انہوں نے پکڑ کے. اچھا پھر اس کے بعد آپ آ جائیے, آئینی بینچ آپ کا بن چکا ہے, اس کے سربراہ امین الدین خان صاحب. یہ بتانے کی رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا فیصلے دے چکے ہیں. آئینی بینچ وغیرہ ابھی دیکھیں, میں اس میں صرف چھوٹی سی بات کر رہا ہوں. آپ بات کر رہے ہیں آگے کی, میں بات کر رہا ہوں موجودہ مقدمات. جو موجودہ مقدمات ہیں اگر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس بھی جاتے ہیں تو وہاں سے وہ کلیئر ہوتے دکھائی دیتے ہیں ٹیکنیکلی اسپیکنگ, کیونکہ ان کی نوعیت سپریم کورٹ. آپ نے رائے بدل لی. میں نے صرف ان مقدمات, میں مقدمات کی بات کر جو ان کے اوپر
बनने वाले मुकदमात की एज बात वी कर रहे हैं। स्पीक नाउ, जो अभी उन पे मुकदमात हैं, तोशा खाना 190 मिलियन एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सुप्रीम कोर्ट की नोयत के मुकदमात है, वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ से आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन आप बड़े बंदोबस्त की बात करें तो वहाँ मेरी राय ये वही है। मुकदमात उड़ जाए, ये जो मौजूदा मुकदमात है। सर मैं एक ऐसे मुकदमे की बात करता हूँ जो इस वक्त है जेर समात है जो मुकदमा, और वो है सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल। यार वो इमरान खान का मुकदमा नहीं है मेरे है भाई। इमरान खान का। देखो अकबर, आप ना अभी आप पूरी गुफ्तगू को जब आप सुन लें, अभी आप ये मुझे बताएं कि क्या मौजूदा मुकदमात जो इस वक्त हैं, आप अगले छोड़ दें, पिछले छोड़ दें, जो हैं जिनमें सजा हो चुकी है या नहीं हुई, वो कंक्लूड हो सकते हैं या नहीं? बिल्कुल वो हो सकते हैं। ठीक है, मेरी असेसमेंट टोटल इस पे भी वो हो सकते हैं आगे सर। ठीक है। और चौथा, इमरान खान साहब वजीर आजम बन के मामलात को संभाल सकते हैं? दोबारा वज़ीर आज़म बन के मामलात को संभाल सकते हैं? बड़ा एक अपहिल टास्क होगा, ये कोई आसान काम नहीं है किसी के लिए। मेरी राय इससे मुख्तलिफ है। मेरी राय में अब जब भी कभी इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने तो वो जैसे ट्रंप को कहा जा रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट एवर इन दी यूनाइटेड स्टेट्स राइट नाउ, जैसे उन्होंने स्वीप किया है, तो मेरी राय में जब कभी भी इमरान खान साहब के पास मौका आएगा तो वो 2/3 वाले प्राइम मिनिस्टर होंगे। और अगर 2/3 के साथ होंगे तो फिर वो मामला जिनको आप कह रहे हैं उनको संभालना ना सिर्फ आसान होगा बल्कि काबिल फहम भी होगा। अब ये चारों चीज़ों पे, इन 4 प्रॉन्ग्स पे अगर आप देखें तो आपको आज का उनका ट्वीट समझ पे आ जाता है। हाँ, उस पे नथी कर लें, बिल्कुल ठीक। तो इसका ये मतलब 4 प्रॉन्ग्स। अब आप जरा इमरान खान की जगह जाके देखें, ये इन चारों को प्रोवाइड करना सवाए एक के अदालत वाले मामले के 3 को प्रोवाइड करना इमरान खान की जिम्मेदारी। ठीक। और एक उसमें से ऐसा हिस्सा है जो अवामी तहरीक और अवामी ताइद से मुंसलिक है, वो उनकी अपनी पार्टी। और उसमें फ्लॉज हैं। पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी के अंदर मुशावरत का मामला, पार्टी के अंदर किसी एक नतीजे पर पहुंच जाना और फिर वहां डट जाना, वो पूरे का पूरा प्रोसेस अभी उसके ऊपर ज़रबें थोड़ी लगी हैं, उस पर थोड़ी ज़रबें बेशुमार लगी, इसी वजह से ये मामलात हैं, ये हालात हैं। ये बताइए, जो तहरीक एहतजाज की बात कर रहे हैं जी, इज इट ट्रू कि मौलाना नैरोली एस्केप्ड? इज इट ट्रू कि मौलाना वाज सजेस्टेड कि आप और अचरज़ई साहब और एक दो असद कैसे तक नाम ही ले लेता हूँ कि हम इमरान से जेल में मिलते हैं, मौलाना रिफ्यूज एंड मीनवाइल ही फ्लू? मौलाना अभी मौलाना के लिए भी बहुत कुछ उड़ गए। देखिए मौलाना को भी अभी बहुत कुछ देखना है। मौलाना से आप देखिए, ये जो हमारे पीटीआई के दोस्त हैं ना, ये भी जब तवक्कुआत बांधने पे आते हैं ना तो दूसरों से ऐसी तवक्कुआत बांधते हैं कि जैसे वो पीटीआई में शामिल हो गए। हाँ भाई, मौलाना फजल रहमान पीटीआई में शामिल नहीं हुए। ठीक है। जमात इस्लामी पीटीआई में शामिल नहीं हुई, महमूद खान अचकज़ई पीटीआई में शामिल नहीं हुए, अख्तर जान मेंगल भी पीटीआई में शामिल नहीं हुए, जीडीआई को भी आप पीटीआई में शामिल नहीं कर रहे। सर इसमें मेरी ये वो पार्टियां हैं जिनकी अपनी एग्जिस्टेंस है, जिन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। लेकिन एक एमआरडी तर्ज की तहरीक तो चला सकते हैं भाई। तो आप पीटीआई को ये समझना चाहिए कि एमआरडी में, इत्तेहाद में और इंजमाम में फर्क होता है। हालत ये है कि जब मौलाना फजल रहमान के पास जब बातचीत हो रही थी तो वहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, तो गौहर खान साहब भी गए और सब लीग। अब गौहर खान साहब भी तो एक वकील है ना बुनियादी तौर पे। हाँ जी। गौहर खान साहब मौलाना के सामने बड़े मौसर और दिलनशीन अंदाज में ये पेश कर रहे थे कि देखें मौलाना, अगर ये आइन में तरमीम होगी तो यूँ होगा, यूँ होगा, यूँ होगा। मौलाना बार बार कह रहे हैं उन्हें कि जनाब चलिए मैं तो मान लेता हूँ इसको, आगे कैसे मनवाना है, और अगलों के पास तो हमारे बंदे पहले से पकड़े हुए बैठे, तो फिर क्या करेंगे। तो वहाँ पर मौजूद एक जो सियासतदान थे उन्होंने फिर कहा कि उन्होंने फिर गौहर खान साहब को कहा, कहते खान साहब, चेयरमैन साहब, वो चूंकि उन्हीं की पार्टी के थे, उन्होंने कहा चेयरमैन साहब आप पॉलिटिकल बात क्यों नहीं समझ रहे। मौलाना आपको बता रहे हैं कि जो कुछ हो सकता है भाई वो यही मुमकिन है, अगर आपने देर की ऐसा भी नहीं तो है उसके बाद उधर चले जाएंगे। जो वाकया सुना रहे हैं, अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, मौलाना ने फिर हंस के कहा, मौलाना ने हंस के कहा कि जनाब आप कहाँ थे इतने अरसे से, मुझे वकीलों के नरके में कुछ छोड़ा हुआ था। और फिर जो आप बात करते हैं ना, उसूल, सियासत में उसूल आपका अपना है, मेरा अपना है, उनका अपना है। भाई कोई शख्स बादशाह, आप हम एक जमहूरी लोग हैं ना, कोई शख्स अगर बादशाहत की हमायत करना चाहे तो आप उसको रोकेंगे?
نہیں روکیں گے نا, ہم کہیں گے اس کا حق ہے کہ وہ اپنی بات کرے, تنقید تو کر سکتے ہیں نا, تنقید ضرور کر سکتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان کے بارے میں یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ساری کے سارے عزیمت کا بوجھ ان کے کندھوں پہ ڈال دیا جائے, یہ مناسب نہیں ہے. سر جی ڈی اے یا باقی یہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان اچھے صاحب سامنے تھے, اب پتہ نہیں کہاں ہیں, یہ ان کی اپنی پولیٹیکل مس مینجمنٹ ہے کہ اس پلیٹ فارم کو بھی یہ مؤثر ابھی تک نہیں کر سکے. مولانا کے بارے میں میری بڑی کلیئر سی رائے ہے کہ مولانا ایسے کسی بھی پلیٹ فارم وہ کیوں نہیں کر سکے؟ کون نہیں کر سکے؟ پی ٹی اے کے دوست نہیں کر سکے. اس میں پی ٹی اے کی غلطی نہیں, کس کی غلطی ہے؟ اس سڑک پہ رکاوٹیں بہت ہیں. اچک زئی صاحح رکاوٹیں عبور کر کے وہاں پہنچے تھے, اچک زئی صاحب ایک کھڑے تھے اور پوچھنے آئے تھے کہاں ہیں باقی, اور یہ تھے نہیں. ارے بھائی ڈی چوک, بھائی آپ بات کو کہیں سے کہیں لے گئے ہیں. جو اتحاد کا جو اب ہم ایک براڈر الائنس کی بات کر رہے ہیں, میں اس راستے کی بات. خیر سر, اس میں مولانا تو مجھے ان کے ساتھ جڑتے دکھائی نہیں دے رہے. مولانا انگیجمنٹ کی حد تک ضرور ہیں کہ جڑتے دکھائی نہیں دے رہے. جامی صاحب یہ بتائیں کہ یہ باتیں کہاں سے نکلیں, ذرا ہم ذرا آگے میں بھی امپورٹنٹ بات ہے نا ان پہ آ جاتے ہیں, ذرا اور امپورٹنٹ پہ. وہ یہ ہے کہ یہ باتیں کہاں سے نکلیں کہ یہ اگلا سال جو ہے اس کے مڈ تک الیکشنز, نئے الیکشنز ہو سکتے ہیں. جامی صاحب کو کسی نے کہہ دیا 2026 میں الیکشنز ہو سکتے ہیں. میں بالکل, میں نے سنا ایسا ہی ہے نا, میں نے کل شاید ذکر کیا. یہ چیزیں جہاں سے نکل رہی ہیں وہیں سے نکل رہی ہیں. دیز ور آفرز. یس, تو بس اب جب وہ آفر جب سر ختم ہو جاتی ہے نا, دیکھیں نا پھر بتایا جاتا ہے پچھلے ہفتے سیل 50% تسی آئے نہیں. سر گیو اینڈ ٹیک تو ہوتا ہے. مجھے ایک نقطہ اٹھانے دے, بڑا ضروری ہے. یہ جو حبیب صاحب تضاد ہے کہ اسد کیسر ہوں, عمران خان ہوں, یا پی ٹی اے کے جو واقعتاً لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں ضرورت نہیں ہے وہاں ٹرمپ آئے یا نہ آئے, نیوٹرل بس رہیں, ہم اپنی جد و جہد کی بنیاد پہ آزادی یا بحالی یا واپس آنا چاہتے ہیں. اس کے پیرالل میں دیکھ رہا ہوں کہ زلفی بخاری ہوں, شہباز گل ہوں, یا کوئی اور ہوں, وہ کھلے میرے ٹرمپ دی بیٹی نال بھی بڑا اچھا تعلق ہے, دماد نال بھی گئے تھے, اسی لابنگ بھی کیتی سی, میں ان سے دوبارہ اپروچ کر رہا ہوں, اینڈ آئی ایم شیور کہ اس بارے میں ٹرمپ ٹھیک ہے اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تضاد ہے پالیسی میں. کیا تضاد ہے؟ ایک طرف آپ کی جماعت کہہ رہی ہے کہ نہیں, ایسی کوششوں کے ذریعے ہمیں کوئی ریلیف نہیں چاہیے, اور ایک طرف زلفی صاحب کریں کہ میں یہ کوششیں کروں گا. یہ تضاد ہے. ایسی میں عرض کرتا ہوں, بالکل تضاد ہے. ایسی باتیں کہہ کے نہیں کی جاتی, یہ تضاد ہے. اور یہ میچورٹی اور نان پولیٹیکل برین ایسے ہوتے ہیں. اچھا جناب, اس سے فرق کیا پڑے گا؟ فرق پڑتا ہے, اس سے فرق پڑے گا, بالکل پڑتا ہے. آپ بھائی آپ کے اوپر سب سے میں ویسے عرض کروں کہ اصل جو کوششیں ہیں نا, نہ وہ شہباز گل صاحب نے کی ہیں, نہ وہ زلفی بخاری صاحب نے کی ہیں, وہ کہیں اور پاکستانیوں نے, اور وہ ان پاکستانیوں نے کی ہیں جو پاکستان میں بھی ہیں اور باہر بھی ہیں جن کے تعلقات. وہ بالکل ٹھیک, اور جو پی ٹی آئی کے جاوید صاحب, اس پہ میں ایگری کرتا ہوں. جاوید صاحب ان باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. پاکستان کی تاریخ ماشاءاللہ اتنی روشن ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا شخص وزیر بنا جو کہتا تھا کہ میں انڈیا کے ٹینکوں پہ سوار ہو کے آؤں گا. ہاں جی, خر صاحب دی گل کر رہے ہو نا تسی. تو آپ ان باتوں سے پریشان نہ ہو. حسین حقانی صاحب جو کچھ فرماتے رہے ہیں پاکستان کے بارے میں, وہی ایک دفعہ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ کام نہیں کر رہے تھے. یہ سارے یہ پاکستان کے اندر بڑے مزے کے لطیفے ہوتے ہیں. یہاں پہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے اوپر غداری کا آج الزام لگا دیں یا اسے کہیں کہ دیکھیں اس نے غیر ذمہ دار بات کی ہے, غیر ذمہ دارانہ بات کی ہے. وہ غیر ذمہ دارانہ باتیں ایک وقت میں لاڈ کی وجہ بن جاتی ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے کیونکہ ٹرمپ کا ذکر ہوا تو کنکلوژن میں چاہ رہا ہوں 5-6 منٹ ہم اس پہ بات کر لیں. تھوڑی ہی دیر پہلے, اچھا جی, ایک تو مجھے روایت بڑی اچھی لگی کہ جتنا تلخ یہ امریکی الیکشن تھا سیاسی اعتبار سے, اس کے باوجود دا وے کاملا دیوی رسپونڈڈ اپنی اس میں گفتگو میں کہ ہماری جنگ امریکہ کے لیے آپس میں نہیں ہے. جس طرح بائیڈن نے فون کیا ٹرمپ کو, مبارکباد دی, وائٹ ہاؤس کی دعوت دی, تشریف لائیں, اور جس طرح ٹرمپ نے خطاب کچھ دیر پہلے کیا, یہ تو ہمارا وی لاگ جب نہ چلو اس سے کئی گھنٹے پہلے, انتہائی میچور اور انکریجنگ. وش کہ پاکستان میں کچھ ایسا ہوتا. لیکن جو ان کے صاحبزادے نے کچھ دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ حماس نے وہاں پہ فوری طور پر جنگ بندی کی ایک دفعہ پھر اپیل کی ہے, تو وہ کریڈٹ لے رہا ہے کہ یہ جو ہمارا مشن تھا جنگ بند کرنے کا, یہ اس کی جانب پہلی عملی وہ صورت ہے اور ہم اس کو میک شور کریں گے. ایک دوسرا, جس طرح سے ٹرمپ صاحب آئے تو ان کا جو وزیر خارجہ ٹو بی ایکسپیکٹڈ ہے, جتنا کو میں نے اسٹڈی کیا امریکہ کے سسٹم کو اور ان کی تحریروں کو, مارکو روبیو کا مجھے کوئی 99% چانس لگ رہا ہے, جو کہ فلوریڈا سے ہی ہیں. اور یہ پچھلے دور میں ان کو پروفائل کیا ہے ان کی, فلوریڈا ہمارے کس کام کے ہیں میں نہیں وہ ورز لو اپنا لوچا.
सारी सी बात है। मैं वर्स करने लगा हूँ कि क्यों कल से जो मैं बात कर रहा था ना, कुछ हो सोशल मीडिया पे एटलीस्ट ज़रूर ट्रंप या उनकी पार्टी पाकिस्तान की सूरत हाल पे मुखातिब होगी, ये मुझे कन्विक्शन है। वजह उसका मार्को रूबियो है, जो कि मुझे लग रहा है कि वज़ीर ख़ारजा होंगे। ये इससे पहले लटीनोज़ के लिए, उनके हुकूक़ के लिए जाने जाते हैं, और इस दफ़ा रिकॉर्ड नंबर में लटीनोज़ ने उन्हें वोट दिया है। डेमोक्रेट्स का ख्याल था कि नहीं देंगे इनकी इमिग्रेशन पॉलिसी की वजह से, लेकिन उन्हें दिया, और रूबियो उसकी रीज़न है, जिन्होंने उनके जो वादे किए, दावे किए, वो पूरे उतरे हैं। 99% चांसेस है कि मार्को रूबियो विल बी द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स है। इफ़ ही विल बी द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो ये नोइंग उसके बारे में अगर हम स्टडी करें, वो हो ही नहीं, ही इज़ लाइक मिनी ट्रम्प विद द बेटर पोर्टफोलियो एंड बेटर डिप्लोमेटिक नॉर्म्स। ठीक, ये हो ही नहीं सकता कि रूबियो जब पाकिस्तानी कम्युनिटी, आप देखें कल 2 दिनों से हो क्या रहा है, पीटीआई के चाहने वाले मौजूदा सरकार के वज़रा के ट्वीट्स का तर्जुमा कर करके अंग्रेजी में जी, टैग कर रहे हैं ट्रंप को, एलॉन मस्क को, रूबियो को वगैरह को, धमकाने को। ठीक है, ये मुमकिन नहीं होगा रूबियो के लिए कि वो सोशल पल्स को इग्नोर करें। ये है मेरा थीसिस। अच्छा, ये जो आपने पहली बात की ना कि वहाँ पे ट्रंप ने बड़ी मैच्योर तकरीर की और कमला हैरिस ने और बाइडन ने भी बड़ी अच्छा किया। कमला हैरिस और बाइडन को काश पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन से वास्ता पड़ता, किससे? काश उन्हें जस्टिस काजी फायज ईसा से वास्ता नहीं पड़ता। सर, ट्रंप को वास्ता पड़ता। अच्छा जी, नहीं, मैं तो पहले हारने वालों की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद काश यहाँ पे वहाँ पे फार्म 45 और फार्म 47 होता, और काश वहाँ पे 8 फरवरी 2024 होता, तो फिर मैं देखता कि कमला हैरिस और जो बाइडन क्या करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ट्रंप साहब ने जो ट्रंप का कमाल बहुत है, उसके कमालात बहुत है, और हम चूँकि ख़ुद को दूसरों को देख के अपना मुंह लाल करते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा जज होता, एक, जिसने ट्रंप को इजाज़त दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जी, उसने कहा था आप इलेक्शन लड़ें। पाकिस्तान में एक बंदा होता, आपकी आज आप तारीख़ में रकम हो चुका होता, और हम ये बात बड़े फ़ख्र से कर रहे होते। लेकिन हम अमरीकी इलेक्शन में जो साफ शफाफ तरीके से, जिस तरह वहाँ पे ट्रांजिशन ऑफ पावर हुई है, हम उसको हसरत की निगाह से देखते हैं, हम उस पर रश करते हैं, और मैं दिल की गहराई से अमेरिका के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, और अब ज़्यादा दिल की गहराई से देता हूँ कि अब मैंने 8 फरवरी 2024 भी अपनी आंखों से अपने मुल्क के अंदर देख रखा। नाज़रीन, एक जाते जाते अख्ताम में आपसे अर्ज़ करूँ कि जो डेमोक्रेट्स की अप्रोच रही अमरीकी इलेक्शन के ऊपर, कमला देवी की और जो बाइडन और उनकी पार्टी की, उसके ऊपर आज CNN के एक बड़े मशहूर तज्ज़िया निगार ने एक जुमला लिखा कि जो ओरिजिनल सिन है डेमोक्रेट्स का, वो ये है कि इस बात की शनाख्त करने में इन्हें देर हो गई कि ट्रंप एक इलेक्टेबल हैं, और इस बात की शनाख्त करने में ताख़ीर हो गई कि सोशल मीडिया का मौसर यूजेस थ्रू नैरेटिव एक रियलिटी है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल पाकिस्तान में है, और वहाँ तो सूरत हाल बदल गई, यहाँ कब बदलेगी ये शायद अब कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा सवाल ना रहा हो, क्योंकि ये अब दुनिया भर में एक रियलिटी के तौर पर ये 2 नोशन सामने आ रही हैं। थर्ड एम्पायर देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।